دو رویوں میں سے ایک رویہ تو ہے آپ کا. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کا رویہ کیا ہے، تو وہ پھر آپ کی سوچ پہ منحصر ہے. سوچ اگر دنیا کی ہے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ناشکر انسان. ساری بات تو سوچ کی ہے. سوچ اگر آپ کی صرف دنیا تک محدود ہو گئی تو پھر آپ ایک ناشکر انسان ہیں، اور ناشکر انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، یعنی وہ ایک ناکام زندگی گزاریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارا رویہ ناشکری کا یا شکر گزاری کا. ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ انسان اس وقت، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، کہ اس وقت اس کا رویہ یا تو ناشکری کا ہے یا شکر گزاری کا ہے. تیسرا اور کوئی ہو نہیں سکتا نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنی حقیقت کو جان لیا، اور دنیا میں آپ نے اپنے مقصد کو پہچان لیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس کی طرف دعوت دی ہے. دعوت اللہ کی طرف ہے، پیغمبر کی دعوت اللہ کی طرف ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. یہ رویہ جو ہے، یعنی آخرت، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرت کی خبر دی ہے اللہ نے، اللہ کے رسول نے. قرآن میں آپ دیکھ لیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. آخرت میں جب آپ جائیں گے تو یا تو بخشش ہوگی یا شدید عذاب ہوگا. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی، دوسری ٹولی جہنم میں جائے گی. ان دونوں کے مابین کوئی جگہ نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. جہنم نہیں گئے تو پھر جنت میں جانا ضروری ہے، جنت نہ گئے تو جہنم میں جانا ضروری ہے. دو گھر ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اچھا دیکھیں، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ شکر گزاری کا ہے. اس وقت ہمارا رویہ ناشکری کا ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، دین ہمارا اسلام نہیں ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم چلنے کے لیے یہ وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے. ان کی پیروی، یہ ذرا نوٹ کریں. ان کا جو اتباع ہے، جو اطاعت ہے، وہ ہم، بلکہ اللہ کی اطاعت بھی ہم اپنے اوپر لازمی نہیں سمجھتے. اس وقت ہم دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. یہ آسان الفاظ ہیں، آپ اس بات پر غور کریں. تو اب جب دیکھیں، ایک جملہ یہ ہے کہ اگر دنیا کا دھوکہ لگ گیا، آپ کے یقین آ گیا کہ یہی زندگی ہے، تو آپ کی سوچ بھی اسی تک محدود ہوگی. اپنا احتساب تو کرنا ہوگا نا. سوچ اپنی دیکھیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اللہ کی رضا آپ کے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ یا جنت دوزخ آپ کا یقین ہے؟ نہیں. آج کے مسلمان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آخرت سے تو ہم منکر ہیں، یقینی نہیں ہے. آخرت میں کیا ہوگا دیکھیں گے، دیکھی جائے گی. دیکھیں، ایک عام رویہ ہے. اس وقت جنت و دوزخ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ دنیا کی زندگی ہے. بس یہی چند مسائل ہیں آپ کے، اور آپ کا کوئی مسئلہ ہے نہیں. تو اچھا، پھر اس سوچ کے نتیجے میں جو بھی رویہ ہوگا آپ کا، جو بھی خیال ہوگا، جو بھی رویہ ہوگا، وہ ناشکری کا ہوگا. کیونکہ اللہ کی رضا کو تو آپ نے بھلا ہی دیا. اللہ کی تو مرضی، آپ نے تو اپنی مرضی کو اہمیت دی ہے. میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں. تو پھر ہر جو رویہ جو آخرت پہ یقین نہ ہو جس کا، تو اس کا رویہ ناشکری کا ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں، باتیں بڑی آسان ہیں.
کہنے کے لیے بھی اور سمجھنے کے لیے بھی، لیکن یہ ہے کہ کوئی سوچے اور سمجھے۔ قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، نہ ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو میں نے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے؟ تو ہم سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس یہ ایک بنیادی جو تباہ کن بات ہے وہ یہی ہے، سوچنا اور سمجھنا دین کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، یہ ہماری سوچ نہیں ہے۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ دیکھیں رویہ جو ہے ہمارا، میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ آپ خود اپنا احتساب کریں کہ آپ کا 2 رویوں میں سے ایک رویہ تو ہے آپ کا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کا رویہ کیا ہے، تو وہ پھر آپ کی سوچ پہ منحصر ہے۔ سوچ اگر دنیا کی ہے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ناشکر انسان۔ ساری بات تو سوچ کی ہے۔ سوچ اگر آپ کی صرف دنیا تک محدود ہو گئی تو پھر آپ ایک ناشکر انسان ہیں، اور ناشکر انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، یعنی وہ ایک ناکام زندگی گزاریں گے۔ تو اور دوسری سوچ جو ہے، اگر آپ کا یقین آ گیا اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر اور آخرت پر، آپ کا یقین آ گیا تو یہ یقین آپ کی سوچ بدلے گا اور آپ کا عمل بدلے گا۔ پھر آپ کا جو بھی رویہ ہوگا وہ شکر گزاری کا ہوگا، اور ہر عمل جو ہے آپ کا اطاعت میں اور عبادت میں صرف ہوگا، چاہے وہ دنیا ہی کے آپ کام کیوں نہیں کر رہے۔ دنیا کے کام کریں لیکن سوچ کو بدلیں، رویہ بدلے گا، آپ کی تمام اعمال، الٹے ہاتھ کا فرشتہ جو ہے فارغ ہو جائے گا، کیونکہ برائی کا تو آپ سوچیں گے بھی نہیں، غیر ضروری کام تو آپ کریں گے بھی نہیں، ضروری کام کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، احتیاط سے زندگی گزاریں گے، تو یہ تو شکر گزاری کا رویہ ہے، تو بس آپ جنتی ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ تو دیکھیں یہ جو میں اس وقت بات کر رہا ہوں، چونکہ میں آن لائن بات کر رہا ہوں، تو آج کے میں مسلمان سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنی سوچ پر غور کریں۔ اگر آپ کی سوچ دنیا تک محدود ہے تو آپ کا رویہ ناشکری کا ہے، بس آپ ناشکرے لوگ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، صبح ہی مجھے ایک میسج آیا کہ آپ کی باتیں اچھی ہیں اور میں بھی آپ کی باتوں سے متفق ہوں، اور بس میں اپنا نماز روزہ کر رہا ہوں، اور بس ایک نیا سننے والا میرا جو بھی تھا وہ میسج بھی میرے پاس ہے، تو بس ہم نے نماز روزے کو دین سمجھ لیا ہے، نماز روزے کو دین سمجھ لیا ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ مٹھی بھر داڑھی رکھ لیں، بس اس کو ہم نے وہ رکھ لیا، وہ اسلام قرار دے دیا۔ حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو پہلے آپ کے یقین کا درجہ پہلے ہوتا ہے، کہ آپ کو یقین ہو اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر، اور پھر آپ اللہ سے بیعت کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ زندگی میں نے تیرے لیے گزارنی ہے، تیرے حکم کو میں نے اہمیت دینی ہے، اور تیرے لیے اور تیرے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو یہ رویہ جو ہے یہ شکر گزاری کا ہے۔ باقی تمام رویے جو ہیں وہ ناشکری کے ہیں۔ اور آخر میں دیکھیں، میں یہی آپ کو ایک نصیحت کی بات کروں کہ آپ اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس سے ہم جانے والے ہیں، اور یہ مہلت کا وقت ہے۔ یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے کی مہلت ہے، اب یقین کرنے کی بات ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے زبانی دعویٰ کرنے والو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقی ایمان لے آؤ۔ ہمارا حقیقی ایمان نہ بن رہا ہے، نہ ہم اس کی سوچ رہے ہیں۔ حقیقی ایمان کا تعلق آپ کی یقین سے ہے، اور یقین سب سے پہلی شرط ہے، اور یقین کی بنیاد پر آپ کے عمل بھی ہیں۔ آج ہمارا یقین دنیا پر ہے، اور ہمارا عمل بھی دنیا کے لیے ہے۔ یقین اگر آپ کا آخرت پہ ہو گیا، اللہ پہ ہو گیا، تو پھر آپ کا عمل آخرت کے لیے ہوگا، ہر ادا آپ کی اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے ہیں
جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں اللہ کی رضاؤں کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم